یہ ہے بگرام ایئر بیس، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے جنگوں کا مرکز رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین رضا اور آج ہم ایک ایسے ملٹری بیس کی بات کریں گے جو بظاہر تو افغانستان کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، مگر اس کی گونج واشنگٹن، بیجنگ اور ماسکو تک سنائی دیتی ہے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ امریکہ اس پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ بگرام کی کہانی 1950 سے شروع ہوتی ہے، جب بظاہر افغانستان ایک خود مختار ریاست تھی، مگر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار کی کشیدگی اس کے گرد بڑھ رہی تھی۔ سوویت یونین نے اپنا انفلوئنس سٹرونگ کرنے کے لیے افغانستان کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کی، اور ایسے ہی بگرام ایئر بیس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ شروع میں یہاں صرف ایک رن وے اور کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں تاکہ افغانستان ایئر فورس اور سوویت ٹروپس اسے استعمال کر سکیں، اور جیسے جیسے کولڈ وار بڑھتی گئی ویسے ہی یہ بیس ایک میسو ملٹری کمپلیکس میں تبدیل ہوتی گئی۔ 1979 میں جب سوویت نے افغانستان میں انویڈ کیا، تب بگرام ان کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر بنا۔ یہاں ہزاروں سوویت فوجی موجود تھے اور افغانستان بھر کے ملٹری آپریشنز کو یہاں سے کنڈکٹ کیا جاتا تھا۔ 1989 میں سوویت فورسز نے افغانستان سے وڈرا کر دیا اور افغان گورنمنٹ نے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ ایک عارضی قبضہ تھا۔ سوویت فورسز کے وڈرا کے بعد افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی اور مختلف مجاہدین گروپس پاور کے لیے لڑتے رہے، اور اسی دوران ناردرن الائنس نے بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ اس الائنس کو احمد شاہ مسعود لیڈ کر رہے تھے، جو طالبان کے خلاف تھے۔ بگرام ان کے لیے ایک اہم ملٹری کمپلیکس تھا جہاں وہ طالبان کے خلاف کاروائیاں پلان کرتے تھے، لیکن انٹرنل ڈویژن اور طالبان کی بڑھتی ہوئی پاور نے ناردرن الائنس کو کمزور کر دیا۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کے بہت سے حصوں پر طالبان نے حکومت قائم کر لی۔ بگرام بھی طالبان کے قبضے میں چلا گیا، مگر انہوں نے اسے صرف گراؤنڈ آپریشنز اور ویپن سٹوریج کے لیے استعمال کیا۔ 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان کو انویڈ کر کے وار آن ٹیرر لانچ کر دی اور بگرام کو اپنے سب سے بڑے ملٹری بیس میں بدل دیا۔ یہاں دو بڑے رن ویز تیار کیے گئے، ایک کی لینتھ 3.6 کلومیٹر اور دوسرے کی 3 کلومیٹرز تھی، جہاں بڑے فائٹر جیٹس اور اسٹریٹیجک بامبرز اتارے جا سکتے تھے۔ 2009 تک یہ بیس اپنے عروج پر تھا، جہاں 10,000 سے زیادہ امریکن اور نیٹو فوجی موجود تھے۔ بگرام اب صرف ایک ملٹری بیس نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا امریکن شہر بن چکا تھا، جہاں ہاسپٹلز، ریزیڈینشل ایریا اور ایون فاسٹ فوڈ چینز جیسے پیزا ہٹ اور سب وے اوپن تھی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک مشہور جیل تھی جہاں افغان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی خبریں بھی دنیا بھر میں گردش کرتی تھیں۔ بگرام سے کئی ایئر سٹرائکس، ڈرون حملے اور اسپیشل آپریشنز چلائے گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے امریکہ نے 20 سال جنگ کی قیادت کی۔ 2021 میں جب امریکہ نے افغانستان سے وڈرا کیا، تب بگرام ایئر بیس بھی خالی کرا دی گئی۔ امریکہ نے واپس جانے سے پہلے زیادہ تر ہتھیار تباہ کر دیے، لیکن تقریباً $7 ارب کا سامان طالبان حکومت کے ہاتھ لگ گیا۔ آج یہ بیس طالبان کے قبضے میں ہے اور وہ اسے اپنی فتح کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہاں ملٹری پریڈز اور جلسے بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ طالبان کا یہاں فل کنٹرول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ دوبارہ بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بیس چائنا کی نیوکلیر فیسلٹی سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے۔ طالبان نے ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کو فوراً ریجیکٹ کر دیا اور جواب میں کہا کہ 2020 کے دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق امریکہ کبھی بھی افغانستان کی سوورینٹی میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ طالبان کے لیے بگرام صرف ایک ملٹری بیس نہیں بلکہ ان کی طویل جدوجہد کی علامت ہے۔ اگر وہ اسے دوبارہ امریکہ کے حوالے کر دے تو یہ ان کی سیاسی شکست ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بگرام واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ اینالسٹ کے مطابق اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز وڈرا کر چکا ہے اور امریکہ کے لیے واپس آنا مہنگا اور مشکل ہوگا، اور اب طالبان اپنی زمین پر کبھی فورن ٹروپس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ امریکہ اگر بگرام پر دوبارہ قبضہ کرتا ہے تو اسے ریجنل بیک لیش فیس کرنا پڑے گا، اور چائنا نے بگرام کے مسئلے پر سخت ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کا فیوچر
افغانستان کے لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے، کسی بھی فورن انٹرفیئرس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چائنا کا یہ موقف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر امریکہ نے بغرام کو دوبارہ واپس لینے کی کوشش کی تو یہ صرف امریکہ اور افغانستان کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بھی ایک نیا فرنٹ کھل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ بغرام ایئر بیس واپس لے سکے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔